میں ان سے پوچھتا ہوں کہ جب نواز شریف نے جنرل فیض کو گالیاں دی، جب نواز شریف نے باجوہ کو گالیاں دی، جب خواجہ آصف نے فوج کو گالیاں دی، جب مریم نواز نے فوج کو گالیاں دی، ڈان لکس نکلا، اس کے وہ ادارے کہاں ہیں؟ اور پٹواریوں شرم کرو، ڈوب مرو، اگر تمہارے اندر کوئی غیرت ہے تو خدا کی قسم تم ان کا نام لینا بھی چھوڑ دو، تمہیں شرم آنی جب تو تم میڈم فرائی پین کہلانا بہتر ہے کہ تم میڈم فرائی پین کہو۔ خود بکر جیل میں رہا ہوں 11 دن، اس نے مودی کے سامنے للکارا اور اس نے کہا کہ تم RS کے غنڈے ہو، کہ اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ عمرہ کے در و دیوار ہلا دو، جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوش ہے گندم کو۔ مجھے بتائیے گا کہ کل کا جلسہ بڑا کامیاب جلسہ تصور کیا جاتا رہا، لیکن نون لیگ ابھی بھی ڈھٹائی کا مظاہرہ کر رہی ہے، سوشل میڈیا کے اوپر پوسٹ لگائی جا رہی ہیں کہ کل کا جلسہ جو ہے بڑا ناکام جلسہ تھا، نون لیگ کے لیے کیا میسج ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں سب سے پہلے یہ پیغام دوں گا کہ تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا ہے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ یہ جو تھا یہ صرف لاہور کا جلسہ تھا، انہوں نے باہر فیصل آباد اور دیگر تمام راستے بند کر دیے تھے، اور یہ صرف لاہور شیخ پورہ گجرانوالہ سے لوگ آئے تھے۔ لاہور کا جلسہ تھا، یہ عشاء کے بعد تراویحوں کے بعد لوگ یہاں پہ آئے۔ اس کو تو ہر چیز ہی غلط اپنی چھوٹی نظر آتی ہے، مریم کو یا مریم نواز کو۔ میں ان کے لیے کیا الفاظ بیان کروں جو صبح سے لے کے شام تک ٹی وی کے اوپر جھوٹ بولتے ہیں، گھر میں جھوٹ بولتے ہیں، اور جھوٹ بھی ان سے پناہ مانگتا ہے۔ اور میں ان سے اس بات پہ یہ کہوں گا کہ اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ عمرہ کے در و دیوار ہلا دو، جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوش ہے گندم کو جلا دو۔ اور میں یہ بھی کہوں گا کہ یزیدی دور سیاست لپیٹا جائے گا، صدا حسین کی گونجے گی راہ پر بن کر، وہ اور کشتیاں ہوں گی ڈبو دیا جن کو ہماری راہ میں آنا کبھی بھنور بن کر۔ اور میں یہ کہوں گا کہ ہم ہیں دروغ گو، یہ بھی ہمارا قصور، اور تم بھی جھوٹ بولتے ہو، یہ بھی ہمارا قصور، تم بات بات پہ جھوٹ بولتے ہو۔ کل کا جلسہ انہوں نے اتنی رکاوٹیں ڈالی ہیں، گلیاں بھی بند کر دی ہیں۔ ہم نے وہاں پر، میں خود بکر جیل میں رہا ہوں 11 دن، اور میں خان صاحب سے ملا ہوں، خان صاحب نے ہمیں شاباش دیا، حوصلہ بڑھایا ہمارا، کہ میں نے کہا میں نے 65 سال کی عمر میں ایک حقیقی آزادی کے لیے اور ایک نئے پاکستان کے لیے اور ایک خوشحال پاکستان کے لیے، ایک خوددار پاکستان کے لیے میں نے یہ قربانی دی۔ یہ کوئی قربانی اتنی بڑی نہیں ہے جتنی قربانی میرے لیڈر کی ہے، جو گولیاں کھا کر پاکستان کے اندر موجود ہے، اور ایک بھگوڑا لیڈر جو ایک ہے جناب کدو شریف، جو بھگوڑا لیڈر، وہ لندن میں بیٹھا ہے کدو، اور وہ جوتیاں یہاں بھی جوتیاں کھا رہا ہے، اس پہ وہاں بھی اللہ کی لعنت پڑ رہی ہے، اور وہ آج بھی یہ سازشیں کر رہے ہیں کہ کسی طرح خان کو مروائیں۔ اور یہ آج وہ کہاں گئے ادارے؟ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ جب نواز شریف نے جنرل فیض کو گالیاں دی، جب نواز شریف نے باجوہ کو گالیاں دی، جب خواجہ آصف نے فوج کو گالیاں دی، جب مریم نواز نے فوج کو گالیاں دی، ڈان لکس نکلا، اس کے وہ ادارے کہاں ہیں؟ وہ کیوں نہیں آج ان کے خلاف کارروائی کرتے؟ اور اگر میرے قائد نے یہ کہا کہ UN میں جا کے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ میرے قائد عمران خان کا قصور ہے۔ اس نے کہا کہ جب تم محمد رسول اللہ کہتے ہو تو میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس نے مودی کے سامنے للکارا اور اس نے کہا کہ تم RS کے غنڈے ہو، اور وہ مودی وہاں سے اٹھ کے چلا گیا، اور ان کو شرم نہیں آئی، انہوں نے مودی کو اپنی بھتیجی کی شادی میں بلایا اور ساڑیاں پیش کی۔ یہ کہاں کے لیڈر ہیں؟ میں کہتا ہوں اور پٹواریوں شرم کرو، ڈوب مرو، اگر تمہارے اندر کوئی غیرت ہے تو خدا کی قسم تم ان کا نام لینا بھی چھوڑ دو۔ جب قرآن کہتا ہے، یار واضح کہتا ہے، عمل بالمعروف نہی عن المنکر، برائی کو روکو اور نیکی کو پھیلاؤ۔ جب میرے لیڈر نے یہی کہا، میرے لیڈر کا یہی قصور ہے کہ اس نے کہا کہ جہاد کرو، اٹھو اپنا حق مانگو۔ آج اس نے UN میں جا کے کلمہ پڑھا، اس نے عمل بالمعروف نہی عن المنکر کہا، اس نے کہا کہ محمد رسول اللہ ختم نبوت کی، انہوں نے ختم نبوت کی بات کی، انہوں نے ختم نبوت پہ جناب نواز شریف صاحب نے، کدو صاحب نے جامعہ نعیمہ میں جوتیاں کھائی ہیں ختم نبوت پہ۔ بتائیں کون سچا لیڈر ہے؟ آج میں 65 سال کی عمر میں اگر میں نکلا ہوں تو میں یہی کہہ کے نکلا ہوں کہ اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ عمرہ کے در و دیوار ہلا دو، جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوش ہے گندم کو جلا دو۔ آج عمران خان کے دور میں مریم بی بی کہتی ہے کہ جو ہے نا پلینگ لیول بنایا جائے، جو کپتان ہے اس کو جیل کے اندر یا سفر سے مٹایا جائے، پھر جو ہے نواز شریف ملک واپس آئیں گے۔ انہوں نے رانا ثناء اللہ، مریم نواز اور مریم اورنگزیب
میں ان کو کہتا ہوں کہ یہ ایک اللہ تعالیٰ کی مکافات عمل ایک لاٹھی ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ چل پڑی ہے. تمہاری تدبیریں جتنی ہیں سب انشاءاللہ غلط ہو جائیں گی. تم روز جھوٹ بولتے ہو. فرائی پین والی بات بھی تمہاری جھوٹی نکلی. تمہیں شرم آنی جب تو تم میڈم فرائی پین کہلانا بہتر ہے کہ تم میڈم فرائی پین کہو. پھر تم نے جو سرجری کرائی وہاں لندن سے امریکہ سے لاکھوں روپے پاکستانی قوم کے، اربوں روپے یا لاکھوں روپے ضائع کیے پاکستان قوم کے. تم سرجری کرا کے اب پاکستانی قوم کی مہنگائی سے سرجری کرنے آ گئی ہو. اور کچھ خیال کرو، پاکستانی قوم کی جان چھوڑ دو. تم دو خاندان جو رجیم چینج کے ذریعے آئے ہو پاکستان میں، دو خاندانوں کی وراثتی سیاست ہے. یزید بھی جو تھا نا، یزید جو تھا وہ بھی یہی کہتا تھا، یہی کچھ کر رہا تھا جو یہ کر رہے ہیں، بلکہ یہ یزید سے 10 قدم آگے بڑھ چکے ہیں. حضرت امام حسین اسی لیے نکلے تھے، 72 تن انہوں نے شہید کرائے کربلا میں. اور میں یہ کہوں گا کہ کٹ کے سر چڑھ جائے نیزے کی نوک پر، لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول. میرا قائد حق پر ہے، میرا قائد سچ پر ہے. آج حق والوں کے ہاتھ دنیا دیکھے. رات کے جلسے میں ہم نے رات کے جلسے میں ڈیوٹی دی. رات کو اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیج دیے جلسے میں. اتنا ہزار ہاں نہیں، لاکھوں لوگ آئے ہیں. میں رات کو 3 بجے گیا ہوں جلسے سے، ہم فارغ ہو کے گئے. تو میں یہی کہوں گا اپنے بھائیوں کو، اپنے دوستوں کو، اس مہنگائی کے ذریعے اگر تم نے مرنا ہے، ابھی دیکھیں ابھی آٹا مفت تقسیم، ہاں جی آٹا مفت تقسیم کا ڈرامہ کھیلا جا رہا ہے. اس نے 10 کلو آٹے کے لیے بھکاری اعظم نے پوری قوم کو فقیر بنا دیا. اور وہ لیڈر دیکھیں عالم اسلام کا جس نے 10 لاکھ روپے ہیلتھ کارڈ میں دیا ہے، جس نے 10 لاکھ روپے ہیلتھ کارڈ میں دیا ہے. لنگر خانے کھلوائے اس نے، اساس پروگرام، اور ان غریبوں کے ساتھ بیٹھ کے اس نے کھانا کھایا. مجھے دیکھیں میں جیل سے رہا کے آیا ہوں تو مجھے انہوں نے اپنے پاس بلایا، مجھے ملاقات کی میرے ساتھ. تو میں یہ کہتا ہوں کہ قوم کو کب سمجھ آئے گی. اور میں ڈرٹی ہیئر کو بھی کہتا ہوں کہ ذلِ شاہ کا خون تمہیں معاف نہیں ہوگا. وہ ایک اسپیشل پرسن تھا، اس کا خون کبھی تمہیں معاف نہیں ہوگا. ارشد شریف کا خون تمہیں کبھی معاف نہیں ہوگا. انشاءاللہ وہ وقت قریب آ رہا ہے کہ تم انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی لاٹھی تم پہ گرے گی اور تم لٹکائے جاؤ گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور تم ایسے لٹکائے جاؤ گے تو تمہیں کوئی پکڑ چھڑانے والا نہیں ہوگا. آپ کے جذبے کو سلام تھی. کل کے جلسے کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ سی کہ کل کا جلسہ کامیاب ہونے کے بعد اس وقت زمان پارک کے باہر جو کارکنان ہیں وہ جشن منا رہے ہیں کہ ایک منہ پر تماچا لگا ہے پی ڈی ایم کے، کہ جس طریقے سے وہ آوازیں کسے رہے کہ جلسہ ناکام ہوگا. رکاوٹیں کھڑی کی گئی، کنٹینرز لگائے گئے، گرفتاریاں کی گئی، لیکن اس کے باوجود عوام نے، لاہوریوں نے ثابت کر دیا کہ کپتان تیرا ایک اشارہ حاضر حاضر لہو ہمارا، اور یہ ثابت کر کے ایک جلسے کو ایک کامیاب جلسہ بنایا.